إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. شب جمعہ بھی ہے، شب دعا ہے. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے ایک توسل کرتے ہیں حاجات کی برابری کے لیے، پھر انشاءاللہ جتنا توفیق ہو سکی گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یوم جیہة عند اللہ اشفعی. ماشاء ایک مرتبہ اور ظہور کے لیے. یوم جیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. بلندتر نعرے صلوات محمد و آلہ. ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا جو آپ پر درود بھیجے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو رحمت و رحمت للعالمین کی مجلس ہے. حلیلۃ امیر المومنین ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. اور ایک حدیث سے بات شروع کرنے لگا ہوں. موضوع ایک مقام تک مجھے انشاءاللہ لے جانا ہے، اس کے لیے ایک تمہید ہے جو ہم نے سینکڑوں مرتبہ حدیث سن رکھی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. شیعہ سنی منابع میں حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے سیدہ کے غضبناک ہونے پر، وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور اللہ راضی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے راضی ہونے پر. سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے لیکن ہر بار قابل غور ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان فاطمہ تغضب لغضب اللہ، فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں جب اللہ غضبناک ہو، یا بیوی راضی ہیں اللہ کی رضا میں.
اللہ راضی ہے فاطمہ کی رضا میں. ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ہوں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے. یہاں محور، الفاظ میں محور اللہ کی رضا نہیں ہے، الفاظ میں محور فاطمہ کی رضا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کا غضب ہے، وہ محور ہے کہ ان کے غضبناک ہونے پر اللہ غضبناک ہے. یعنی اللہ کا غضب تابع ہے فاطمہ کے غضب کے، اللہ کی رضا تابع ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضا کے. دیکھیں غضب معمولاً اچھے صفت کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کو ہم غصہ بھی کہتے ہیں، معمولاً مذموم ہے. اس لیے غضب شیطانی بھی ہوتا ہے عام انسانوں میں. مثال کے طور پر دشمنان اہل بیت کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ غضب ہو محبان اہل بیت کے لیے، تو یہ شیطانی ہے. ویسے ہی عام طور پر بھی جو اخلاقی صفت کے طور پر بیان ہوتا ہے تو غصے کو ہمیشہ مذموم کہا جاتا ہے. غصہ وہی غضب ہے. سیدہ کے غضبناک ہونے میں اللہ غضبناک ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، بات وہاں تک جانی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے اور سعید ابن جبیر قاری قرآن بھی ہیں، عاشق امیر المومنین ہیں، متدین شخص ہیں. ان کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا تھا اور ایک اس کو بہانہ چاہیے تھا قتل کرنے کے لیے. تو پوچھا اس سے، یا ایام فاطمہ سے بھی اس کا تعلق ہے اس بات کا. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو ترجیح دیتے ہو یا خلفاء کو؟ اب وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر مجھ پر پہلے شرعاً واجب ہے کہ میں اپنی جان کو محفوظ رکھوں. تو جواب ایسا دیا کہ جس کو اللہ ترجیح دیتا ہے میں اسے ترجیح دیتا ہوں. حجاج جانتا ہے کہ یہ ایک جواب کیا ہے. حجاج نے پوچھا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہوئی، بتاؤ ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہ کوئی خازن جنت ہوں نہ مامور جہنم ہوں. جو خازن جنت ہے وہ جانتے ہیں جنت میں کون جائے گا، جو مامور جہنم ہے وہ جانتے ہیں جہنم میں کون جائے گا. حجاج نے کہا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کر دو. اچھا جیسے ہی قبلہ رخ کیا نا ان کو، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف، قبلے کی طرف کیا کرو. تو حجاج کو اس میں طیش آیا، غصہ آیا. میں کہہ رہا ہوں جو شیطانی غصہ ہے. حجاج نے کہا کہ نہیں، اس کو یہ آیت نہیں پڑھنے دو، اس کو پش بقبلہ ذبح کرو، قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف. تو نے پھر سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کر لو تم وجہ اللہ کو پاؤ گے. جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کر لو تم وجہ اللہ کو پاؤ گے. حجاج نے کہا کہ اسے نہ قبلے کی طرف رخ کر کے ذبح کرو نہ پش بقبلہ، اس کو زمین کی طرف رخ کر کے ذبح کرو تاکہ کوئی آیت نہ پڑھ سکے، نہ اس طرف کی آیت نہ اس طرف کی آیت. تو جیسے ان کو زمین کی طرف رخ کیا تو انہیں سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اسی مٹی سے میں جائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک صلوات بھیجیے گا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ جو حجاج کا غصہ ہے یہ شیطانی غصہ ہے. غضب کی اپنی اپنی اقسام ہیں. ایک ہے غضب شیطانی، پھر ایک ہے غضب نفسانی جو ایک عام انسان میں ہوتا ہے. خواہشات نفس کی وجہ سے کبھی نفس کی یہ خواہش بھی غصے میں بدل جاتی ہے کسی کے لیے. تو یہ جو غضب نفسانی ہے یہ بھی بہرحال مذموم ہے. انسان کا مثلا شریک حیات پر بلا وجہ یا کسی وجہ سے بھی ہو لیکن حد سے زیادہ ایسے غضبناک ہو جانا کہ جو معمول کے مطابق نہ ہو، بچوں پر، مومن کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ. غضب نفسانی ایک ہے، غضب شیطانی ایک ہے، غضب نفسانی. پھر ایک ہے غضب عقلانی، عقل کو معیار بنا کر کوئی کسی پہ غضبناک ہو. یہ آپ کو انبیاء میں ملے گا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ ہوا، اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دی. فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، 10 راتوں کو بڑھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کے رب کا وعدہ تھا وہ 40 راتوں میں مکمل ہوا. جب واپس پلٹے تو پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی. 40 دنوں میں پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی. جبکہ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، ہارون کے درمیان تھے. لوگ ایک ہم سے کہتے ہیں کہ چند دنوں بعد ہی غدیر کے اعلان کے بعد، یہ 70 دن ہوئے تھے نا حضور کی وفات کو، تو 70 دن بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ نہ مانے؟ 40 دن بعد موسیٰ کو چھوڑ دیں، اللہ کو نہیں مان رہے تھے.
ایک تو بات یہ نا کہ وہ موسیٰ کو نہ مانے، نہیں موسیٰ کو نہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے. ایک سامری آ گیا، اس نے ایک بچڑا بنایا، انہوں نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا. تو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، ایک سلوات بھی جائے گا نام ہے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، سورہ اعراف کی آیت ہے. موسیٰ جب واپس پلٹے تو غضبناک تھے. یہ غضب نفسانی نہیں ہے، یہ غضب عقلانی ہے، عقل کے مطابق. اور وہ غضبناک بھی ہوئے، الواح کو زمین پر دے مارا، اپنے بھائی کا سر پکڑا، قرآن میں ہے سارا، یہ کھینچا یجرُّ الیہ. اور حضرت ہارون نے کہا کہ قال یبنا اے میری ماں کے بیٹے، اے ماں کے بیٹے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شدید محبت تھی اپنی والدہ سے، تو اس نسبت سے پکارا تاکہ تھوڑا سا آرام ہو جائے. ان القوم استضعفونی، مجھے میری قوم نے کمزور کر دیا تھا. کیا کہا؟ وَيَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ تو مجھے قتل کر دیتے، آپ نہ آتے تو وہ جو مار دیتے مجھے. اب یہ جو غضب ہے یہ بہرحال عقل کے مطابق ہے. حضرت موسیٰ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں اپنے لیے بھی مغفرت طلب کی، بھائی کے لیے بھی مغفرت طلب کی، لیکن بہرحال یہ جو غضب ہے اس کو آپ نفسانی نہیں کہہ سکتے. شیطانی تو ظاہر سی باتیں نہیں ہے، لیکن نفسانی بھی نہیں ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام 30 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 2 لوگ ہوئے مسلمان. یہ کتنا بڑا امتحان ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ فلاں علاقے میں گئے، آپ نے اتنی مجالس پڑھی، کتنا اثر ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام 30 سال تبلیغ کر رہے ہیں، 2 لوگ مسلمان، 2 لوگ. اس طرح صبر کیا ہوگا بیان سے باہر ہے. یعنی اگر ہم یہاں کو اشرا پڑھیں اور فرض کیجئے کہ 2 لوگ سننے والے ہوں تو انسان کہے گا کیا 10 مجالس 2 لوگ خالی سننے والے تھے. 30 سال ایک نبی خدا تبلیغ کرتے رہے اور 2 لوگ تھے خالی. اور جب قوم پر عذاب آنے والا تھا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا کا لفظ، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں چلے گئے. اب یہ غضب ان کے اپنے نفس سے نہیں ہے، غضب ایک عقلانی غضب ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کا بھی غضبناک ہونا ہر موقع پر اللہ کو غضبناک نہیں کرتا. یہ فقط سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم اس وقت قوم پر یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غضب کی ذرا اقسام سن لیجئے گا. غضب شیطانی، غضب نفسانی، غضب عقلانی، پھر ایک آخری ہے غضب الہی جو مخصوص ہے سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ اپنے غضب کو تابع کر دے اس بی بی کے غضب کے، جہاں اللہ اپنی رضا کو تابع کر دے ان کی رضا کے. کہیں ایک جزئی طور پر ہے، ایک مثال دوں آپ کو. ایک بہت جزئی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت کے حکم میں رکھا ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت مثلا مستحب ہے. مستحبات میں یہ ہے، یعنی کیوم ولدتہ امہ، ایسے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کی شکم سے متولد ہوا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. 1 ملین حج کا ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر. لیکن والد نے منع کیا کہ نہیں جاؤ، مستحب سفر ہے، والد نے منع کیا نہیں جاؤ. باپ نے بھی جو منع کیا وہ بغض اہل بیت رکھنے کی وجہ سے نہیں کیا، اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے، کہ اس وجہ سے کسی اذیت ہو رہی ہے باپ کو. اللہ نے یہاں پر کہا تم مستحب چھوڑ دو. اللہ نے کہا تم مستحب چھوڑ دو، تم باپ کی بات مان لو. اچھا باپ کا یہاں مذہبی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ایک سوال بھی گا جناب علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پہ محمد وآل محمد پر. کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ باپ مذہبی ہوگا تو اس کی بات مانو. باپ کا مذہبی ہونا بھی ضروری نہیں. باپ بحیثیت ہے، باپ شفقت و محبت کی وجہ سے کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں جائیے، تو یہاں پر مستحب سفر چھوڑ دیں. اگر کوئی باپ کو اذیت دیتے ہوئے چلا گیا تو فقہاء نے فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس کا سفر معصیت کا سفر ہوگا، نماز قصر بھی نہیں ہوگی، پوری پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ معصیت کا سفر کر رہا ہے. رجب کا روزہ مستحب ہے. مستحب روزہ والدہ نے اپنی محبت و شفقت کی وجہ سے کسی خاطر منع کر دیا کہ نہیں رکھو.
یہاں اللہ نے اپنی رضا کو تابع رکھا ہے باپ کی رضا کے. تو جو ہے آپ کی یہاں اللہ نے اپنے غضب کو تابع رکھا ہے باپ کے غضب کے, اس ایک جزئی مسئلے میں, اس ایک بیٹے کے لیے. آپ تصور فرمائیے گا کہ ایک شرعی مسئلے میں, ایک جزئی معاملے میں, اس ایک شخص کے لیے باپ کی وجہ سے اللہ نے اپنے رضا کو تابع رکھا ہے اس باپ کی رضا کے. کیا مقام ہے اس بیوی کا کہ پوری کائنات کے لیے مطلقاً اللہم صلی علی محمد. اللہ نے اپنی رضا کو تابع رکھا ہے سیدہ کی رضا کی پوری کائنات کے لیے مطلقاً. یا آپ کو کلام یا مخصوص لفظ میں یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملے گا حضور مکرم سے, یا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے ملے گا. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ تمام معصومین علیہ السلام تنقیہ منات میں شامل ہے. مثال کے طور پر امام کاظم علیہ السلام کا بھی غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, اور امام صادق علیہ السلام کی رضا بھی اللہ کی رضا, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن تو آپ کو الفاظ کے ساتھ باقاعدہ روایت ملے گی حضرت سیدہ کون علیہ السلام علیہ سے مخصوص ہے, یعنی اللہ پوری کائنات کی رضا کو مطلقاً, یعنی کسی خاص مسئلے میں نہیں. لہٰذا ایک آیت اللہ انہوں نے اس بات پہ بحث کی کہ فرض کیجئے کہ حضرت سیدہ کون سلام اللہ کے جو پڑوسی تھے, کبھی آپ کا پڑوس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جس کا تعلق دینی مسئلے سے نہیں, سماجی مسئلے سے ہوتا ہے, نہیں ہوتا, اور آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے, آپ غضبناک ہو جاتے ہیں. اگر سیدہ کون فرض کیجئے کہ ایسے غضبناک ہو جاتے ہیں کسی پر, تو کیا ان کا غضبناک ہونا بھی اللہ کا غضبناک ہونا ہے؟ کہ جی ہاں. کیا اس لیے کہ سیدہ کا غضب نعوذ باللہ من ذالک, میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں, شیطانی تو تصور ہی نہیں ہے, عصمت کبریٰ کی منزل ہے, نفسانی بھی نہیں ہے, محض عقلانی بھی نہیں ہے, الہی ہے. سیدہ کا غضب الہی ہے. لہذا ان کی حیات طیبہ میں عام غضبناک ہونا ہے ہی نہیں, عام انسانی غصہ ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں. جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے غضبناک ہونا, اللہ کے لیے راضی ہونا. اللہ نے اپنی رضا کو تابع رکھا سیدہ کی رضا کے. یہ عصمت قبلہ کی منزل ہے جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ انفیلیبلٹی, جو کہ مل کے صلوات بھیجے گا نام صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پر, محمد و آل محمد پر ہو جاتی ہے. اس لیے بنیاد حی علی خیر العمل صدیقہ کبریٰ کی محبت ہے. حدیث میں کتاب مان الاخبار میں روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ انمان حی علی خیر العمل, اذان میں پڑھتے ہیں نا حی علی خیر العمل, اقامت میں کہتے ہیں نا حی علی خیر العمل, تو حی علی خیر العمل کہیں تو مطلب بھی تو سمجھے گا حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے, کہ مولا حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے. امام نے ایک مقام پہ کہا ولایا, پھر کہا کہ البر بفاطمہ و ولدہا, فاطمہ کے بچوں کے ساتھ نیکی کرنا حی علی خیر العمل ہے, حی علی خیر العمل ہے یہ. سبحان اللہ. اس لیے اب جو ایام ہے ظاہر ہے کہ معمولی ایام پھر نہیں ہے. سلیم بن قیس سے روایت ہے کہ امیر المومنین بنت رسول بی بی فاطمہ کو سواری پر بٹھا کر چلے. باقاعدہ آپ نے سن رکھے تھے تھوڑے, لیکن میں تھوڑی سی تفصیل بھی چاہ رہا تھا اور ایک ترتیب بھی چاہ رہا تھا. حسن اور حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے ہر وہ شخص کے جو بدر میں شریک تھا امیر المومنین کے گھر پر گئے. ان میں سے 44 افراد نے 44 حمایت کا وعدہ کیا, طے پایا کہ اگلی رات سب علی کے گھر سر منڈوا کے آئیں گے, جو اس بات کی علامت و نشانی ہو کہ یہ علی کے ساتھ ہیں. لیکن جب وقت آیا تو صرف 4 تھے, سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, بعض جگہوں پر خیر زبیر کا لفظ بھی ہے کہ اس وقت وہ آئے. خود مولا علی کا بیان ہے کہ اہل بدر اور اسلام قبول کرنے والوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا, چاہے مہاجروں یا انصاروں کے, جس کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی کو لے کر نہ گیا ہوں. بات یہاں تک پہنچ گئی. یہ ضرور ہے کہ تاریخ میں ایک بات خالی کہہ دوں, تاریخ میں ظاہر ہے کہ مختلف اقوال ہو سکتے ہیں, کچھ اختلافی قول بھی ہو سکتا ہے. جو میں نے آج پڑھا ہے نا آپ کی خدمت میں, یہ 100 کتابوں کے 189 حوالوں سے پڑھا ہے. 100 کتابوں کے 189 حوالوں سے یہ میں نے پڑھا ہے آپ کی خدمت میں, اور جو آگے پڑھ رہا ہوں. جمعرات کا دن آیا, شب جمعرات گزر گئی, علی ابن ابی طالب گئے, جمعرات کا دن آیا. ابن قتیبہ کے مطابق 4 مرتبہ نفوس کو بی بی فاطمہ کے گھر پر بھیجا کہ وہ لوگ کے جو علی کی حمایت میں وہاں جمع ہیں ان سے کہیں کہ خلافت قبول کرنے کے لیے وہاں آئیں. جمعرات کے دن کی بات ہے.
تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ جو حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے وہ 40 دن بعد ہوا. بعض اقوال یہ بھی ہیں. میں ابھی اس وقت 3 دن کا قول پڑھ رہا ہوں. اب بی بی کے گھر پہ 3 حملے ہوئے, ایک نہیں. پہلا حملہ اس وقت ہوا کہ مولا علی کے گھر میں جو بنی ہاشم تھے نا, ان کو علی کے گھر سے نکال دیا جائے, اور امیر المومنین السلام جو اصحاب کے درمیان ہیں اپنے, وہ ساتھ نہ رہے علی کے پاس. بہرحال ایک عام لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک حد تک ساتھ دیتے ہیں, اس کے بعد جب ایک معاملہ بہت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ساتھ دینا. بظاہر شاید ہوتا ہے کہ امیر المومنین کا حکم بھی آیا ہو کہ امیر المومنین نے بھیج دیا ہو کچھ لوگوں کو, مثلا سلمان کو. یہ ایک طرح سے پہلا حملہ تھا. دوسرا حملہ باہر آ کر بے انتہا چیخو پکار کی گئی, ہیریسمنٹ, یہ دوسرا حملہ تھا, اور اہل بیت کو دھمکیاں دی گئیں. تیسرا حملہ بی بی فاطمہ کے گھر پر ہوا. حضرت محسن کے لیے ایک روایت ہے کتاب الکافی میں, ابو وسیر نے صادق علیہ محمد سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے جد سے روایت کی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھ لیا کرو. یہ خود ایک نصیحت ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ بیٹا ہے یا بیٹی, اب تو معلوم ہو سکتا ہے, بہرحال اگر اب بھی اس طرح سے معلوم نہ ہو سکے کہ بیٹا ہے یا بیٹی, تو کوئی ایسا نام رکھ لو جو دونوں میں مشترک ہو, یا بیٹے کا اور بیٹی کا نام اس طرح سے رکھ لو کہ اگر بیٹا ہوا تو یہ, بیٹی ہو تو یہ. اس لیے کہ جب وہ تم سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو وہ تم سے یہ کہے گا کہ بابا آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا تھا, کیونکہ وہ شک شدہ بچہ صحیح ہو کر قیامت میں ملے گا. تو اور خود یہ ایک آزمائش تو ہے, لیکن بہرحال ایک نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے میدان محشر میں کہ اگر یہ شک شدہ بچے کے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے, بچہ تو جنت میں جائے گا, تو بچہ اس وقت فریاد کرے گا رب العزت سے کہ پروردگار میں دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکا تھا, تو کیا میں جنت میں بھی نہیں رہ سکوں گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت اس بچے کی شفاعت کو ماں باپ کے حق میں قبول کرے گا اور ماں باپ کو جنت میں بھیج دے گا. تو اس وقت بچہ یہ شکوہ کرے گا کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا تھا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اس لیے میں تم سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے محسن کا نام رسول اللہ نے رکھ دیا تھا. میں نے عرض کیا کہ اب جو 3 حملے ہوئے اس میں سے جو تیسرا حملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 افراد نے دیکھا کہ علی کے گرد کچھ مہاجرین اور انصار کا احاطہ ہے اور اپنی خلافت کا اقرار کروانا مشکل ہے, تو لہٰذا اس وقت عمر ابن خطاب نے آ کر یہ کہا, ایم اللہ ما ذاک بمانی ان اجتماع, خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے پاس ابھی تک جمع رہے نا تو اس گھر کو جلا دوں گا. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے حکم دیا کہ بھائی جناب ابوبکر آئے, کہا کہ بھائی نکلو تم یہاں سے. ان لوگوں سے کہا, کچھ لوگوں کو اور وہ ساتھ لے کر آئے جن میں اسید بن حزیر, سلمہ بن اسلم یہ شامل ہیں, اور دروازے تک پہنچے. اور ایک نے کہا کہ خدا کی قسم جو جو گھر میں وہ باہر نکلے, ورنہ میں گھر کو ان لوگوں کے ساتھ جو گھر میں ہیں آگ لگاؤں گا. یہاں سے تاریخ بھی ہے, مصائب بھی ہیں. اے بنی عبد المطلب, اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا تم ایسا ہونے دو گے بنی عبد المطلب کے ساتھ؟ جی. زبیر اس وقت آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ بھی کیا. میں نے کہا کہ بہرحال یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, بار بار, یعنی جو اس حد تک ساتھ رہا امیر المومنین کے. اچھا میں واقعات تو میں تقریباً 1 گھنٹہ سے تو اوپر میں بات کرتے ہو گیا, لیکن بہرحال یہ تاریخ مجھے مختصراً صحیح بیان کرنا ایک مجلس میں ضروری تھا کہ بعد میں امیر المومنین نے جب یاد دلایا تھا جمل میں زبیر کو اپنا مقام, اس وقت زبیر نے چھوڑ دیا تھا. امیر المومنین کے لشکر میں نہیں آئے لیکن چھوڑ دیا تھا اس لشکر کو. اور میں اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ زبیر میں احد میں چند قدموں کا فاصلہ ہے. زبیر چھوڑ کر نیوٹرل ہو کر ایک مقام پر, تاریخ کے چند صفحات میں خالی ذکر ہے. حور علیہ السلام چلتے ہوئے امام حسین کے پاس, اب ہمیشہ کے لیے سلام اللہ علیہ. یہ فرق ہے جی. پہلا حملہ ہوا, دوسرا حملہ ہوا, میں کچھ تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہوں. تیسرا حملہ, اس وقت ایک شخص نے یہ کہا کہ آگ اور لکڑیاں لے آؤ, اور اب گھر میں سوائے علی, فاطمہ, حسن, حسین کے کوئی نہیں تھا. زہرا دروازے پر آئیں
اور انہوں نے کہا کہ تم نے رسول اللہ کے کفن دفن سب کو چھوڑ دیا اور ہمارے حق کو پامال کیا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ احرقوا دارہا بمن فیہا، تو اس گھر میں ہیں ان کے ساتھ گھر کو آگ لگاؤ۔ بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک شخص نے آنکھ پکڑی اور در کے پاس پہنچ کر خنفس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، سیدہ نے ہاتھ دروازے پر رکھ کر روکا، پھر ایک شخص نے دروازے پر لات ماری، جو در کے بوجھ سے فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی، نتیجتاً جسم اطہر زخمی ہو چکا تھا۔ بی بی نے چیخ کر اپنے والد کو پکارا۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے ان فلانا رفس فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، مجھے معاف فرمائیے گا، کسی شخص نے لات ماری جس سے محسن سیدہ نے اس وقت ان لوگوں پر لعنت کی اور زخموں اور تکالیف کے ساتھ اٹھیں اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت ایک شخص نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے تازیانہ مارا۔ فقالت وہی باقیہ، بی بی فریاد کر رہی تھیں کہ اللہم الیک نشکو فقد نبیک، بابا میں شکوہ کرتی ہوں کہ آپ دنیا سے چلے گئے، وارتداد امتی علینا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا، ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا فی کتابک المنزل، جو اللہ نے ہمارا حق رکھا تھا قرآن میں، امت نے وہ حق ہمیں نہیں دیا۔ جب بی بی نے فریاد کی فقال لها فلان، ایک شخص نے کہا یا فاطمہ ہو دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء، یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ واخذت النار فی خشب الباب، اور دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع۔ ضروری نہیں کہ اپنے غیر کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں، جو آپ اپنے ہیں میں ان کو مصائب سنا رہا ہوں۔ وادخال قنفذ یدہ، قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا، وضرب فلان اللہ بصوت علی عضدہا، ایک شقی نے بازوؤں پر ایک تازیانہ مارا، حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازوؤں پر ہمیشہ باقی رہا۔ ورکل الباب برجلہ، ایک شخص نے پیروں سے دروازے کو پھر دھکا دیا، حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ حضرت سیدہ پر گرا، وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ حضرت محسن سے بی بی سمجھ نہیں آتا تاریخ پوری پڑھی جائے کتنی پڑھی جائے۔ وصفقہ خدہا حتی بدا قرطہا تحت خمارہا، بی بی نے بہرحال نقاب کیا ہوا تھا لیکن چہرے پر کسی نے گستاخی کی، یہاں تک کہ جو بی بی کے گوشوارے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ وہی تجہر بالبکا، یہاں تک کہ بلند آواز سے بی بی فریاد کر رہی تھی کہ ابنتو کی فاطمہ تکذب، بابا آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا، جھوٹا کہا گیا، اور تضرب، اور مارا گیا، ویقتل جنین فی بطنہا، میرے بطن میں جو جنین تھا وہ مار دیا گیا، وخروج امیر المومنین من داخل الدار۔ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ایام فاطمیہ میں طے کرنا مشکل ہے کہ زہرا کی شہادت سخت ہے یا علی کی غربت زیادہ سخت ہے۔ اب وصیت رسول کے مطابق علی کو حکم ہے کہ آپ اس وقت تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے، پھر کبھی کسی اور موقع پر پھر دوہرا بھی دوں گا۔ امیر المومنین تشریف لائے داخل الدار، اپنے گھر سے باہر آئے، محمر العین، علی کی آنکھیں سرخ تھیں، اور فرمایا کہ اے بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، فواللہ، اگر آپ نے خدا کی قسم اس وقت اپنے بالوں کو پریشان کر کے بددعا کر دی، فواللہ یا فاطمہ، تو خدا کی قسم ہے فاطمہ، لئن فعلت ذلک لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، اس زمین پر کوئی آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا، ولا موسیٰ ولا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا نوح ولا آدم، اللہ سب ختم کر دے گا، ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ زمین پہ کوئی چلنے والا بچے گا، نہ آسمان پہ کوئی پرندہ بچے گا، اللہ الا اہلکہ اللہ، اللہ سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد مولا نے اسے گریبان سے پکڑا اس شخص کو اور کہا، اے نام لیا اس کا اور کہا لک الویل من یومک ھذا، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی لعنت ہے۔ وصاح امیر المومنین بفضہ، یہ مصائب کا بڑا ایک سخت جملہ، امیر المومنین نے اب فضہ کو بلایا اور کہا یا فضہ مولاتک فاقبلی منہا ما تقبلہ النساء، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا،
آپ تک پہنچ جائے تو آپ یا فاطمہ کا اے فضہ اپنی بیوی کے پاس جانا، اس لیے کہ اس موقع پر ایک مستور کو دوسری مستور کی ضرورت ہے. یا امیر المومنین، یا امیر المومنین. مجھے تھوڑا اور تفصیل پڑھنی تھی لیکن نہ مجھ میں ضبط ہے نہ آپ ضبط کر پائیں گے. اگر ان ساری روایات کو شامل کریں تو تازیانہ مارنا بھی ملتا ہے، بازوؤں پر زخم ملتا ہے، پہلوؤں کا ٹوٹ جانا ملتا ہے، لات کا مارنا ملتا ہے، غلاف تلوار سے مارنا ملتا ہے، در و دیوار کے درمیان دبا دینا وہ ملتا ہے، چہرے پر ہاتھ اٹھانا ملتا ہے، بیوی کے جسم اثر میں کیل کا پیوست ہو جانا یہ ملتا ہے، چہرے کا جل جانا یہ بھی روایت میں ملتا ہے. یا علی مدد، یا علی مدد. بس میں بات کو ایک منزل پر لے آؤں اور تمام کر دوں. یا علی. دیکھیں اس وقت امیر المومنین کو یہ گھسیٹ کر لے گئے اور علی کی گردن میں ایسے کہ جیسے ذبیحے کو کھینچا جاتا ہے ویسے کھینچ کر لے گئے اور علی سے یہ کہا کہ تم اس خلافت کو قبول کرو ورنہ گردن پر تلوار ہے. بیوی آئیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو گئیں. سلمان کی روایت ہے، بیوی نے کہا کہ اگر ابھی نہ چھوڑا علی کو تو بد دعا کروں گی. مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں اور قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے علی کو چھوڑ دیا اور علی زہرا کو بچا لائیں. شب جمعہ ہے، ایک جملہ کافی ہے کربلا پہنچنے کے لیے. شمر تھا جو حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا، قابض علی شیبۃ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی. کون تھا کہ جو حسین کو بچاتا؟ 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی طلحہ زینب. میں نے بہت سارے واقعات چھوڑ دیے درمیان میں. بس امیر المومنین جب حضرت زہرا کو کفن دے رہے تھے تو بندے کفن اللہ اکبر دل گرفتہ آواز میں امیر المومنین نے کہا، اے ام کلثوم، اے زینب، اے حسن، اے حسین، اب ماں سے جنت میں ملاقات ہوگی، آخری دیدار کر لو. یہ سن کر علی کی اولادیں آگے بڑھیں. حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، فریاد کرتے تھے کہ اے اماں، جب نانا کے حضور جانا تو ہمارا بھی سلام کہنا نانا کو، ان سے کہنا کہ آپ کے بعد ہم دنیا میں یتیم ہو گئے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ بی بی نے خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ سیدہ نے اس وقت بھی آہ بھر کر 2 ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے فرزندوں کو سینے سے لگایا. اسی لمحے آسمان سے، آپ کی اگر صدائیں بلند ہو جائیں گی تو میں بات کو تمام کر رہا ہوں. میرے خیال میں مصائب کی جتنی تفصیل میں پڑھ سکتا تھا اور مجھ میں ہمت تھی وہ میں نے پڑھ دی ہے. اس وقت آسمان سے ملائکہ کی آواز آئی کہ اے علی، ماں کے وجود سے حسین کو جدا کر دیں، اس لیے کہ اس حالت پر آسمان کے فرشتے گریہ کناں ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. امام علی نے بہت آہستہ سے امام حسین کو اپنی والدہ سے جدا کیا. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے. مدینہ میں حسین لپٹے تھے تو علی نے جدا کیا. جو سادات کرام تشریف فرمائے، میں آخری منزل پر آ گیا. کربلا میں ایک 4 سال کی بچی لپٹی تھی تو شمر نے جدا کیا. ایک بچی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ فجروها عن ناش ابیہا، مقتل میں لکھا ہے کہ ایک پورا لشکر آیا سکینہ کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے. کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارہ چھینا، کسی نے تازیانہ مارا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو تو مدینہ ہی میں مار دیا گیا. جب امام حسن مدینہ کی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے تو امام حسین بھی تو نہیں گزرتے ہوں گے نا، کہ جہاں پر ان کی والدہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا. یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ سے. جو اس وقت آپ کے دل میں حاجت ہے وہ تصدق فاطمہ زہرا. یا زہرا یا زہرا.